ننھے منھے قدم تھے وہ تو بھاگ ہی نہ سکتی تھی، قافلہ چلا گیا، حضرت سکینہ ایک پر گر پڑی، وہیں پر پڑی رہی۔ جب آگے حسین جاتا ہے، اسی کے ہاتھ سے نیزہ گرتا ہے، زمین میں گر جاتا ہے، تو زمین میں گرنے کی دیر تھی وہ بھی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر نیزہ نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے، نیزہ نکلنا گوارا نہیں کرتا۔ امام زین العابدین کو بلاتے ہیں، اے سجاد بیمار، اپنے بابا حسین کے سر کو اٹھاؤ، کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ بابا حسین کے سر کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھتا ہی نہیں۔ کہا کہ اے یزیدیو، اے کوفیو، حسین کا سر زمین کے اندر نیزہ اس لیے کر گیا ہے، کوئی شہزادہ یا شہزادی پیچھے رہ گئی ہے۔ حضرت زینب کوفی کے پاس آتی ہے، آ کر کہتی ہے کہ اے کوفی، دیکھو تو صحیح، کہیں کوئی شہزادی، کوئی شہزادہ پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ حضرت زینب تلاش کرتی ہے تو حضرت سکینہ نظر نہیں آتی۔ حضرت زینب کے دل پر کب کبھی تاری ہو جاتی ہے، پیچھے کو دوڑ پڑتی ہے، وقت اندھیرا ہے، رات چھا چکی ہے، ایک مقام پر دیکھتی ہے کہ جھاڑی کے نیچے تھوڑی سی روشنی ہے، تھوڑی سی لائٹ آ رہی ہے، قریب جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ دیکھتی یہ ہے کہ ایک نقاب پوش خاتون ہے، حضرت سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ حضرت سکینہ کو گود میں لے کر حضرت سکینہ سے داستان کربلا سن رہی ہے۔ کبھی حضرت سکینہ کہتی ہے بابا حسین سے یہ ہوا، علی اکبر کے ساتھ یہ ہوا، اماں سکینہ اماں شہر والوں کے ساتھ یہ ہوا، اور صوفی زینب کے ساتھ یہ ہوا، عباس علم بردار چچا کے ساتھ یہ ہوا، قاسم کے ساتھ یہ ہوا۔ داستان کربلا سنا رہی ہے، وہ بھی نقاب پوش سنتی بھی ہے، چیختی بھی ہے، چلاتی بھی ہے، چوکتی بھی ہے۔ حضرت سکینہ اپنی چھوٹی چھوٹی آواز میں، معصوم زبان میں سنا رہی ہے۔ حضرت سکینہ جب یہ داستان سناتی ہے، حضرت زینب کہتی ہے میں قریب گئی، میں دعائیں دینے لگی کہ اے نقاب پوش خاتون، اللہ کی تجھ پر رحمت ہو، میری بیٹی سے بچا دیا ہے، میری بیٹی کی تم نے حفاظت کر لی ہے، بتا تو صحیح تم کون ہے؟ فرمایا اے زینب، اے بیٹی بھول گئی ہو، نقاب اتار دیا، کہ یہ دیکھو تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے، تیری ماں خاتون جنت ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا ہے، اے زینب تمہاری دیکھ بھال۔ حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا شاد ہو گئی ہے۔ جب امام حسین کا لاش زمین پر گرتا ہے، حضرت سیدہ سکینہ کہنے میں نظر نہیں آتی۔ جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق پہنچنے پر حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کوئی ہمیں پتھر مارتا، کوئی ہمیں کنکر مارتا، کہتا کہ یہ دیکھو باقی لوگ آ گئے تھے، یہ باقی آ گئے، فلاں آ گئے، فلاں آ گئے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا دور سے کھڑے ہو کر کہہ رہا تھا السلام علیکم یا اہل البیت، السلام علیکم یا اہل البیت۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے؟ یا تو ہمارے دشمن رہتے ہیں، ہمیں کوئی گالی دیتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی کنکر مارتا ہے، انہوں نے ظلم جبر کی انتہا کر دی ہے، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے کہ تم اہل بیت ہو، میں نے وہ وقت بھی دیکھا تھا کہ جب اہل بیت نبوت کے گھر جبرائیل بھی آتا تھا تو اجازت لے کر آتا تھا، اجازت کے بغیر نہیں آتا تھا۔ آج یہ حال دیکھ کر میں بہت غم سے گدھان ہو گیا ہوں کہ اس امت نے خان وعدہ رسول سے کیا کیا ہے۔ کہا السلام علیکم یا اہل البیت، میں نے تو وہ دور دیکھا تھا بغیر اجازت کے جبرائیل بھی نہ آیا کرتا تھا۔ حضرت سیدہ زینب فرماتی ہے ایک خاتون ہے، اس نے ہمارے پاس کچھ کھانے کی چیزیں بھیجی، کپڑے بھیجے، پانی بھیجا، تو میں نے کہا کہ اے خاتون تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ اے زینب، اس نے نام تو نہیں جانتی، نہیں پہچانتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں حضرت فاطمہ الزہرا کی نوکرانی ہوں، حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک دور کی نوکرانی تھی، اب پوری ہو گئی، واپس دمشق آ گئی ہوں۔ میں مدینہ المنورہ میں رہا کرتی تھی، جب مدینے کے اندر ہوتی تھی حضرت فاطمہ کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زینب تھا، ایک بیٹا تھا جس کا نام حسن تھا، دوسرا بیٹا تھا جس کا نام حسین تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے تھے، میں انہیں کھلایا کرتی تھی، ان کے دل بہلایا کرتی تھی، مگر آج میں اس مقام پر آئی ہوں تمہارا یہ حال دیکھ کر میں اپنی آقا، اپنی مولا حضرت فاطمہ کی نصیحت پر عمل کر رہی ہوں۔ انہوں نے ایک وصیت کی تھی، کہا تھا کہ اے فاطمہ جب کہیں زندگی میں تجھے قیدی مل جائے تو ان کے ساتھ احسان کر دینا۔
قیدی مل جائیں تو ان کے ساتھ احسان کر دینا. بس اے قیدی لوگوں، اے قیدی خاتون، میں تو اپنی آقا و مولا کی وصیت پر عمل کر رہی ہوں، مجھے اور کچھ پتا نہیں. حضرت زینب نے کہا کہ اے خاتون، اے بڑھیا، کیا تو چاہتی ہے تیرے احسان کا بدلہ ہمیں کیا دیں، ہم آپ کو کیا دیں؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں چاہیے، تو ایک دعا کر دو. وہ دعا یہ ہے، مجھے پتا چلا میری آقا خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا بیٹا امام حسن تو شہید ہو چکا ہے، امام حسن جان شہادت نوش کر چکا ہے، مگر زینب کا پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے، حسین کا پتہ نہیں حسین کس حال میں ہے. ایک دعا کر دو، میں اپنی آقا و مولا حضرت فاطمہ الزہرا کے اس شہزادی کا چہرہ تو دیکھ لوں، اس شہزادے کو ایک بات تک لوں، حسین کس حال میں ہے، حضرت زینب کس حال میں ہے. حضرت زینب فرماتی ہے میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا کہ اے بڑھیا، اے خاتون، اے ہمارے اوپر احسان کرنے والی، خوش ہو، تیری منت پوری ہو گئی ہے، تیری دعا پوری ہو گئی ہے. وہ دیکھ میرے پر سر حسین ہے، یہ دیکھ قیدی زینب ہے، یہ دیکھ قیدی زینب ہے، وہ دیکھ میرے پر سر حسین ہے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. وقت کا دامن تنگ ہے، وگرنہ خانوادہ اہل بیت کی یہ کہانی کس قدر دل کو رقیق کر دینے والی، اس قدر ظلم و ستم کی بھری ہوئی داستان ہے، جس کو سنانا اور سننا اہل دل کا کام ہے، اصحاب دل کا کام ہے. خدا کی قسم، غم حسین نے آنسو بہایا تھا. غم حسین نے جب آنسو بہائے گا، ہائے ہائے نہ کیا کر. غم حسین نے آنسو بہایا تھا. حضرت امام زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی. کھانا کھاتے لقمہ اٹھاتے تو میدان کربلا تک واقعہ یاد آ جاتا. پانی منہ سے لگاتے تو میدان کربلا کا پورا ماحول سامنے آ جاتا. امام محمد الباقر، پانچویں امام اہل بیت کے، امام زین العابدین کے بیٹے، کہا بابا کبھی چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی. کہا اے بیٹا باقر، جو کچھ میدان کربلا میں زین العابدین کی آنکھوں نے دیکھا ہے، اگر تو بھی دیکھ لیتا تو تیرے چہرے پر بھی کبھی مسکراہٹ نہ آتی، تو بھی کبھی نہ ہنستا. آپ رو رہے ہیں. ایک دوست ساتھ بیٹھا ہے، اس کے کپڑوں کو امام زین العابدین کے آنسو لگ گئے. آنسو لگنے کی دیر تھی، وہ چلا گیا. کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ امام زین العابدین کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ رو رہے تھے، ان کے آنسو میں. کہا خدا کی قسم، ان آنسوں سے مجھے میدان کربلا کی خوشبو آتی، شہدائے کربلا کی خوشبو آتی ہے. کہا اے دوست، اس کپڑے کو نہ دھونا، یہ آنسو اسی طرح لگے رہے، مرتے وقت اسے کفن بنا لینا، اس لیے کہ یہی تیری نجات کے لیے کافی ہے، یہی تیری نجات کے لیے کافی ہے. تو غم حسین نے رویا تھا، آنسو بہایا کر، یہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے. اس لیے کہ ایمان امام حسین جانے ایمان ہے، امام حسین جانے اسلام ہے، امام حسین روح ایمان ہے، محبت حسین جانے کائنات ہے، محبت حسین عشق حسین جان مصطفیٰ ہے، روح مصطفیٰ ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت محبت سے عقیدت محبت عطا فرمائے، اہل بیت نبوت، اہل بیت رسالت کی خاص طور پر اللہ پاک ہمیں وہ عشق، وہ محبت عطا فرمائے کہ ہم اگر مرے تو محبت اہل بیت میں، اگر جیے تو محبت اہل بیت میں. وما علیہ الا البلاغ المبین. ہوگا اظہار ہوگی اور نماز کے بعد فصل بپاک ہوگا اور نظر ہوگا. مصطفیٰ جانے